طلبا السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ او لیولز 3247 پیپر 2 میں شامل ایک مضمون امید کی خوشی کے حوالے سے آج کل ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، 4 ویڈیوز پر مشتمل۔ ان ویڈیوز میں آپ سر سید کے اس مضمون کے موضوعات، اس کے اہم نکات کا تنقیدی جائزہ ملاحظہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس مضمون میں موجود سر سید کی طرز تحریر کی خوبیوں اور اسلوب کے حوالے سے ان کی نمایاں اور منفرد حیثیتوں کا بھی جائزہ آخر کے 2 ویڈیو میں لیا جائے گا۔ تو 2 ویڈیوز جو کہ اس مضمون کے کانٹینٹ کے حوالے سے ہیں، مضمون کا پیغام، مضمون کے اندر موجود مختلف نکات، مضمون کا پس منظر، اس میں مقصدی ادب کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی، مضمون کو لکھنے کا مقصد کیا تھا، اس میں کون کون سی اہم باتیں ہیں جس کا تنقیدی جائزے میں ذکر ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلی ویڈیو کے بعد آج جن نکات کو ہم موضوع بنائیں گے ان میں 4 اور ایسے نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جسے آپ اپنے امتحان کے جواب کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو باتیں میں ان ویڈیوز میں پیش کرتا ہوں یہ میری کتاب او لیولز اردو 3247 تھرڈ ایڈیشن، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی ہے، جس کا سرورق اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 4 سے لے کر صفحہ نمبر 15 تک اس مضمون کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ مضمون کا تعارف، مضمون نویس کا تعارف سر سید احمد خان کا، ظاہر سی بات ہے اس کے تنقیدی جائزے کی مختلف نکات، اس کے سوالات، اسلوب کی خوبیاں، مشقی سوالات، انگریزی ایکویلنٹ، تمام باتیں آپ کو صفحہ نمبر 4 سے صفحہ نمبر 15 میں ضرور ملیں گی۔ ویڈیو دیکھنے سے قبل ضرور ان صفحات کا مطالعہ کیجیے تاکہ ان ویڈیوز میں جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اسے سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہو۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج جن موضوعات پر ہم بات کریں گے اس سے قبل پچھلی ویڈیو کا اوور کیپ آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ دیتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے اس مضمون کے پس منظر پر گفتگو کی، مقصدی ادب سے متعلق اس مضمون کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ امید کی اہمیت کے حوالے سے سر سید کا کیا نقطۂ نظر ہے اس پر تفصیلی بات ہوئی۔ اس مضمون میں جن انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا اور نا امیدی اور مایوسی کے احساس نے جن انبیاء کرام کو بھی زندگی میں بہت زیادہ دشواریوں کا شکار کیا، انہوں نے امید کے ذریعے سے، امید کا دامن پکڑ کر کس طریقے سے اپنی تمام مشکلات پر قابو پایا اس کا ذکر کیا گیا۔ جنگی حالات میں امید کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور کن کن واقعات کا ذکر ڈھکے چھپے الفاظ میں سر سید نے اس مضمون میں کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو آپ پہلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، ملاحظہ کر چکے ہیں۔ تو آج دوسری ویڈیو میں جن نکات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ اب آپ کے اسکرین پر موجود ہے، ملاحظہ کیجئے۔ جن تنقیدی نکات کو آج کی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا ان میں امید اور والدین اور اولاد کا رشتہ، اس حوالے سے کچھ بات چیت کی جائے گی آپ کے سامنے۔ سر سید کی اپنی جو زندگی ہے، اپنی آپ بیتی اور امید کا جو رشتہ ہے، اس میں سر سید نے کس طرح سے اظہار خیال کیا ہے اس پہ بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ عقل اور امید کا موازنہ بھی ظاہر سی بات ہے سر سید نے کیا ہے اس مضمون میں، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور اس مضمون میں جو ادبیت پائی جاتی ہے تو بہت ہی سنجیدہ موضوع، اور اس میں امید کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے، قوم کے اندر مایوسی کو ختم کرنے کے لیے جو باتیں سر سید نے کی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت ہی سماجی حوالے سے اور انسانی زندگی میں
مثبت سوچ کو پروان چڑھانے کے حوالے سے اہمیت کی حامل تو ہیں ہی، لیکن اس مضمون میں زبان و بیان اور اسلوب کی سطح پر اور خیالات کی سطح پر جو ادبیت پائی جاتی ہے، وہ بھی ہم آخر میں اس ویڈیو کے آخر میں اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پھر ہم ادبیت کے بعد یا ادبی شان کے بعد ہم اس مضمون کے اسلوب پر تیسری ویڈیو میں گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے مختلف جو نکات ہمارے پیش نظر ہیں اس کے پہلے حصے کی طرف، اور ہمارا پہلا جو آج کا موضوع ہے امید والدین اور اولاد، یہ ہمارا پہلا موضوع ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مضمون ہے اس مضمون میں مختلف موضوعات کو امید کے حوالے سے سر سید نے استعمال کیا ہے۔ کبھی وہ انبیاء کی مثال دیتے ہیں، کبھی وہ جنگی حالات کی مثالیں دیتے ہیں، اس کے بعد امید والدین اور اولاد کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں سر سید اس مضمون میں۔ یعنی سر سید ایک بظاہر ایک مضمون لکھ رہے ہیں لیکن مختلف انداز میں امید کی اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسی قوم کے سامنے امید کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں جو اس وقت گراوٹ کا شکار ہے، بستی کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے، جس کے دل میں جینے کی امنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ لہٰذا سر سید نے مختلف حوالوں سے امید کے جذبے کو اجاگر کیا۔ اس میں ایک جذبہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے والدین اور بچوں کے درمیان جو تعلق ہے اس میں امید کا رشتہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ ماں کو بچے سے کیا امید ہوتی ہے؟ ماں کے امید بھرے جذبات کس طرح سے پیش کیے گئے ہیں اس مضمون میں، اور بچے کی کم عمری سے والدین کس طرح سے ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جانے لگتے ہیں تو وہ کون سی باتیں ہیں جس کی انہیں اپنے بچوں سے امید ہوتی ہے۔ تو ہم اس پہلو سے مختصراً جائزہ لیتے ہیں اگلے پیراگراف میں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان باتوں کو ہم لکھیں گے کیسے۔ سر سید نے اس مضمون میں ماں اور بچے کے تعلق کو امید کی روشنی میں بیان کرنے کی بڑی عمدہ کوشش کی ہے۔ ماں کے امید بھرے جذبات کو پیش کرتے ہوئے سر سید کا کہنا ہے کہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جبکہ بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بول بھی نہیں پاتا ہے، غوں غاں بھی نہیں کر پاتا ہے، لیکن امید کا دامن تھام کر وہ ماں اپنی مشکلات کو سہتے ہوئے اس بچے کی نہ صرف پرورش کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، پال پوس کر بڑا کرتی ہے، بلکہ اس کی ہر جائز خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی بچے کی کم عمری سے ہی ماں باپ بچوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ اولاد ان کے دنیا سے جانے کے بعد نہ صرف انہیں یاد رکھیں گے بلکہ ان کے لیے ثواب کا وسیلہ بھی بنیں گے۔ مضمون نگار کے مطابق یہ جو ریڈ کلر سے میں نے کوٹیشن لکھی ہے دیکھیے، اس میں وہی بات کی جا رہی ہے کہ تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے۔ ڈھیر کے معنی کیا ہے؟ ڈھیر، مٹی کے ڈھیر کی بات ہو رہی ہے۔ مٹی کا ڈھیر کیا ہے؟ قبر ہے، یعنی تم ہماری قبر پر آ کر۔ لیکن سر سید کی لینگویج کیا ہے؟ بریکٹ میں نے قبر لکھ دیا ہے، سر سید نے نہیں استعمال کیا، لیکن ڈھیر استعمال کرنے کا مطلب ہے قبر پر۔ تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، ہم نہ ہوں گے، اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ یعنی اب کیا ہے امید؟ ماں باپ کو کیا امید ہے کہ تم ہمارے لیے دعاؤں کے ذریعے سے تم ہماری روح کو تسلی دو گے، ہمیں یاد رکھو گے۔ ہم نہیں ہوں گے بے شک، مگر ہماری یادگاری میں، جب یادگاری کا مطلب ہے قبر، جب ہماری قبر پہ آنسو بہاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تمہارا پیار اس میں دکھائی دے گا، تم جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنو گے۔ یہ سب باتیں کر کے سر سید نے ماں باپ اور اولاد کے تعلق کو یہاں ڈسکرائب کیا اور بتایا کہ ماں باپ جب بچوں کی پرورش کرتے ہیں، انہیں پروان چڑھاتے ہیں، انہیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، ان کے سامنے ظاہر سی بات ہے ڈھیروں منصوبے ہوتے ہیں، اور ان منصوبوں کو پائے تکمیل پہنچا کر انہیں جب جوان کر لیتے ہیں اور جب ان کے جانے کا وقت قریب آتا ہے تو ان کو ایک ہی اچھی امید اپنے اولاد سے ہوتی ہے کہ کم از کم ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے وہ جائے گا، ان کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی یاد میں آنسو بہائے گا، ان کی قبر پر جا کر کچھ ایسے تلاوت یا قرآنی آیات پڑھ لے گا جس سے ان کی روح کو سکون ملے، ان کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ یہ وہ امید ہے جو اس بچے کی
پرورش میں، پال پوس کر بڑا کرنے میں ماں باپ کے لیے ایک ذریعہ بنتی ہیں۔ سر سید نے اس حوالے سے ایک بڑی زبردست لوری بھی اپنے اس مضمون میں قلم بند کی ہے۔ میں نے اس کو یہاں پر ظاہر سی بات ہے وقت کی کمی ہے اور ویڈیوز میں اتنی لمبی چوڑی باتوں کو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ لوری جو ہے نا وہ ضرور آپ بچوں کے سامنے سنائیں۔ سر سید کی زبان میں وہ لوری جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ بڑی اچھی لگتی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا، جب وہ یہ جو مضمون کا حصہ ہے ایک صفحہ پڑھنے کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو جب سر سید کہتے ہیں، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ یعنی ماں اپنے کام میں بھی لگی ہوئی ہے، باورچی خانہ بھی دیکھ رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بچے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے تاکہ وہ جھولے میں جھولتا رہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے۔ یعنی اب تیسرا کام بھی ساتھ میں کر رہی ہے کہ زبان سے لوری بھی دے رہی ہے، اور وہ لوری کیا ہے بڑی زبردست سے سنیے۔ سو رہ میرے بچے سو رہ، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہ، اے میرے دل کی کوپل سو رہ، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پاوے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ چھوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سو رہ میرے بچے سو رہ، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور میرے بچے سو رہ، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری خصلت تیرے باپ سے بھی اچھی ہوگی، تیری شہرت تیری لیاقت تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی، سو رہ میرے بچے سو رہ، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہ، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے، تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم روؤ گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے، اے میرے پیارے رونے والے، تم ہماری ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، آہ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، آہ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے، سو رہ میرے بچے سو رہ، سو رہ میرے بالے سو رہ۔ یہ جو لوری ہے نا، یہ میں نے کتاب میں ظاہر سی بات ہے جس طرح سے مضمون میں ہے رواں نثر میں نے اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر کے قلم بند کر دیا ہے، اسے ضرور بچوں کو پڑھایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ماں کو ایک امید ہوتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے ماں جس طریقے سے اس کے ڈور ہلانے کا جو منظر ہے، اس کے بعد اس کے بڑا کرنے کا جو منظر ہے، جس میں وہ مختلف حوالوں سے بہت سی دعائیں بھی دے رہی ہے کہ تیری زندگی میں کوئی خزاں نہ آئے، تیری زندگی میں کوئی خار یعنی کوئی کانٹے نہ ہوں، تیری زندگی میں کوئی کٹھن یا دشواری نہ ہو، تیری زندگی میں کوئی مصیبت نہ ہو، تو جو ہے زندگی کی ساری خوشیاں حاصل کر لے، تیرے باپ کی ساری اچھی خصلتیں تیرے اندر آ جائیں۔ اور جب وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں جو اندھیرا ہے وہ صرف تیری وجہ سے ہے، اور تو جو ہے وہ کیا کر کے تیری جو زندگی ہے اس سے کبھی خوشیاں جدا نہ ہوں، تو ہمیشہ خوش رہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم چلے جائیں گے اور تو ہماری قبر پہ آنسو تو بہائے گا لیکن ہم تیری باتوں کا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو یہ جو منظر ہے یہ بڑا زبردست ہے والدین اور اولاد کے تعلق کے حوالے سے۔ سر سید نے اس لوری کے ذریعے سے اس تعلق کو بڑے عمدہ طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی لوری سے میں نے یہ کوٹیشن لکھی ہے کہ تم ہماری ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، آہ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ تو اسی لوری کی کوٹیشن اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ تو بنیادی طور پر ماں باپ جس طریقے سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اس میں بھی ایک امید ہوتی ہے، اور وہ امید کیا ہوتی ہے کہ زندگی میں جو کچھ اس کے بارے میں سوچا ہے، کامیابیوں کے حوالے سے، زندگی کی دشواریوں کو ختم کرنے کے حوالے سے،
بچے کو وہ سب کچھ ملے گا، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی امید یہ ہوتی ہے ماں باپ کو کہ جب ہم نہیں ہوں گے دنیا میں تو کم از کم یہ نیک اولاد ہماری مغفرت کا سبب بنے گی، ہمارے قبر پہ آ کے ہمیں یاد کریں گی، کچھ آنسو بہائیں گے، اور جب وہ جو آنسو ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب قبولیت حاصل کریں گے تو ہماری قبر کو بھی ٹھنڈک ملے گی، ہماری روح کو بھی جو ہے آسانی ملے گی، اور ہماری جو آخرت کی زندگی ہے اس میں جو ہے مشکلات میں کمی آ جائیں گی۔ تو یہ وہ منظر نامہ ہے جو والدین، امید اور اولاد کے حوالے سے امید بھرے انداز میں سر سید نے اس مضمون میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد اس مضمون کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ سر سید کی آپ بیتی، میں نے خاص طور پہ آپ بیتی کا لفظ اس لیے استعمال کیا، خاص طور پہ میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو سر سید کی زندگی کا مشکل وقت تھا۔ سر سید کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ جب سر سید اپنے مشن پر ڈٹے رہے اور انہوں نے ریفارم یعنی اصلاحی تحریک جب شروع کی، تعلیمی انقلاب لانے کی کوشش کی، سماجی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر جب حصہ لینا شروع کیا، تو خود مسلمانوں کے اندر سے سر سید کے خلاف ایک نفرت آمیز جو ہے رویہ اختیار کیا گیا۔ کچھ حلقوں نے سر سید کو کافر، کرسٹان، ملحد، نیچری، پتہ نہیں کون کون سے القابات سے نوازا، یعنی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سر سید اس مشن پر ڈٹے رہے اور یہ ضروری سمجھا کہ جو تعلیمی انقلاب وہ لانا چاہتے ہیں، جو سماجی انقلاب وہ لانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی میں جو بہتری وہ لانا چاہتے ہیں، جو انگریزوں سے تعلقات میں سرد مہری ہے، جو دوریاں ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے جو اقدامات وہ اٹھانا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انگریزوں کی حکومت ہے، مسلمان ایک غلام قوم کی حیثیت سے اب ان کے سامنے ہے، تو ان تعلقات میں بہتری لانے کے لیے جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس پر سر سید کو سخت منفی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہیں غدار کہا جا رہا ہے، انہیں نیچری کہا جا رہا ہے، انہیں کرسٹان یعنی کرسچن کا خطاب دیا جا رہا ہے، انہیں جو ہے وہ کافر تک کا لقب دیا گیا۔ تو یہ باتیں سر سید کی زندگی میں سر سید کو سہنی پڑی، اور سر سید نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، وہ ڈٹے رہے۔ ظاہر سی بات ہے کس آسرے پر ڈٹے رہے، کس آس پر؟ واحد ایک جذبہ ہے امید۔ سر سید کو امید تھی کہ ضرور ایک دن ان کی باتیں اثر کرنا شروع کر دیں گی، ضرور اس قوم کو عقل آئے گی، ضرور یہ سوئی ہوئی قوم جو ہے وہ بیدار ہو جائے گی، ضرور وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گی، اور ضرور جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی لا کر اس ریجن میں، اس خطے میں باعزت مقام حاصل کر لیں گے۔ تو سر سید نے اسی لیے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو سر سید کی آپ بیتی کے حوالے سے جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اگر آپ مضمون کو پڑھیں گے تو بہت آسانی سے وہ باتیں مل جائیں گی، لیکن اس کو لکھیں گے کیسے تنقیدی نکات میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور وہ حصہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اگر آپ کہیں، وہ حصہ کہاں پر ہے؟ اگر آپ مضمون کو آگے دیکھیں تو مضمون میں جو ہے وہ حصہ کہاں پر ہے؟ جب آپ مضمون کو تقریباً دوسرے پیج پہ جب دوسرے پیج کا اختتام ہوگا، یعنی یہ جو ماں اور بچے کے تعلق کے حوالے سے باتیں ختم ہو جائیں گی، تو اس کے بعد اور پھر پیغمبر اور انبیاء کی بات ختم ہو جائے گی، تو ایک پیراگراف یہ بھی ہے، ذرا سنیے وہ پیراگراف کس کے بارے میں ہے، اندازہ لگائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سر سید نے اپنا نام تو نہیں استعمال کیا مضمون میں، لیکن وہ اپنے آپ سے ہی مخاطب ہیں، خود کلامی کا انداز ہے وہ قومی۔ سنیے یہ والی بات، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ قومی بھلائی کا پیاسا اپنی قوم کی بھلائی کی فکر کرتا ہے، دن رات اپنے دل کو جلاتا ہے، ہر وقت بھلائی کی تدبیریں ڈھونڈتا ہے، ان کی تلاش میں دور دراز کا سفر اختیار کرتا ہے، یگانوں بیگانوں سے ملتا ہے، ہر ایک کی بول چال میں اپنا مطلب ڈھونڈتا ہے، مشکل کے وقت بڑی مایوسی سے مدد مانگتا ہے، جن کی بھلائی چاہتا ہے انہی کو دشمن پاتا ہے۔ اب غور کیجیے گا اس جملے میں، جن کی بھلائی چاہتا ہے انہی کو اپنا دشمن پاتا ہے، شہری وحشی بتاتے ہیں، دوست آشنا دیوانہ کہتے ہیں، عالم فاضل کفر کے فتووں کا ورد کرتے ہیں، بھائی بند عزیز و اقارب سب سمجھاتے ہیں، اور پھر یہ شعر پڑھ کر چپ ہو رہتے ہیں، وہ بھلا کس کی بات مانے ہے، بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں۔ یہ جو پورا حصہ ہے یہ کس کے بارے میں؟ ظاہر سی بات ہے، واضح ہے کہ یہ سر سید کے بارے میں۔ سر سید اپنے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ بھائی بھلائی کے کاموں کی فکر ان کو رہتی ہے، وہ جن لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں وہی ان کے دشمن بن گئے ہیں، وہی ان پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، وہی ان کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں،
اور اس کے باوجود، ان مایوس کن حالات کے باوجود، سر سید کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور آخر کار قوم کو باتیں سمجھ میں آنے لگی، اور آج سر سید کو ایک مصلح قوم اور ایک ایجوکیشنل ریفارمر اور زبردست قسم کا دائی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو محنت تھی سر سید کی، وہ رنگ لائی آخر کار، اور جدید تعلیم سے لے کر جدید تہذیب کی جو بنیادیں سر سید نے ڈالی ہیں، اور خاص طور پر جدید نثر کے بانی کے طور پر سر سید کو جس طریقے سے آج ہم اردو ادب میں بھی پڑھاتے ہیں، یہ وہ حیثیتیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے صرف اور صرف امید کے ذریعے سے، امید کا دامن تھام کر کے سر سید کو میسر آئیں۔ تو اب آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کو لکھیں گے کیسے، پڑھتے ہیں اس کو۔ سر سید نے جس زمانے میں اپنے مضامین کے ذریعے قومی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، تو اس زمانے میں انہیں لوگوں کی طرف سے مثبت اور منفی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بعض مخالفین کی طرف سے انہیں طرح طرح کے القابات سے نوازا گیا، کبھی انہیں نیچری یعنی نیچر لور، کبھی کرسٹان، اور کبھی کافر جیسے الفاظ سے یاد کیا گیا۔ ان باتوں سے سر سید کو بہت تکلیف ہوتی تھی، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سر سید نے اپنے اس مضمون میں کہا کہ، اب یہ جملہ کوٹیشن کے طور پہ ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے، جن کی بھلائی چاہتا ہے انہی کو دشمن پاتا ہے۔ سر سید کے بارے میں یہ رائے ابھی میں نے پڑھ کے سنائی تھی آپ کو، جن کی بھلائی چاہتا ہے انہی کو دشمن پاتا ہے۔ ان مشکل حالات کے باوجود سر سید اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نصاب میں شامل مضمون میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ان تمام مشکل صورتحال کا سامنا انہوں نے صرف اور صرف امید کے بلبوتے پر کیا ہے۔ مضمون میں سر سید نے اپنی زندگی سے کئی مثالیں پیش کی ہیں، اور بتایا کہ ان کٹھن حالات میں اگر کوئی چیز ان کے ساتھ تھی تو وہ امید ہی تھی۔ مضمون نگار کا کہنا ہے کہ امید بے قرار دلوں کا سکون ہے، کٹھن منزلوں کی ساتھی ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کی قومی بھلائی کے لیے سرگرم تھے، دن رات اپنے خون کو جلاتے تھے، دور دراز کے سفر کرتے تھے، دوستوں اور اجنبیوں سے ملتے تھے۔ اس کے باوجود لوگ ان پر جس طرح کے الزامات لگاتے تھے، اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مصنف کا کہنا ہے کہ بھائی بندے دیوانہ کہتے ہیں، عالم فاضل کفر کے فتووں کا ڈر دکھاتے ہیں، عزیز و اقارب سب سمجھاتے ہیں، اور پھر یہ شعر پڑھ کر چپ ہو رہتے ہیں کہ وہ بھلا کس کی بات مانے ہیں، بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں۔ یعنی سب کو سر سید کے ڈٹرمنیشن پہ بلیف تھا کہ بھائی وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے، وہ بالکل دیوانوں کی طرح، مجنوں کی طرح اپنی پیشن، جو ان کے دل میں ایک پیشن ہے، جو دل میں ایک جنونی کیفیت ہے، عشق ہے، اس کے مطابق قوم کی اصلاح کا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے وہ ضرور کر کے رہیں گے۔ تو اس طرح سے اس شعر کے ذریعے سے اس کا اختتام ہوتا ہے، تو اس انداز میں اس کو تحریر کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات جو اس مضمون میں ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے عقل اور امید کا موازن۔ سر سید نے عقل اور امید کا بھی موازنہ کیا ہے اس مضمون میں۔ عجیب بات ہے کہ عقلیت پرست سر سید نے، ذرا یہ موضوع سنیے گا، بہت غور طلب موضوع ہے، سر سید کو عقلیت پرست بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ سر سید پر یہ الزام لگا ہے کہ وہ ہر اس بات کو صحیح مانتے ہیں جو عقل کی کسوٹی پر پوری اترے، مگر عجیب بات ہے کہ اس مضمون میں ایک دوسرے سر سید ہیں، ایک عجیب سر سید ہے ہمارے سامنے، جو عقل کے مقابلے میں امید کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور اس مضمون میں وہ حصہ پڑھنے والا ہے کہ امید کو وہ اہمیت دیتے ہوئے عقل کو کمتر درجہ دے رہے ہیں، عقل کو کمتر حیثیت دے رہے ہیں۔ اور اس حصے میں سر سید اپنی جو نظریات ہیں اس سے بالکل مختلف سر سید دکھائی دیتے ہیں، اور ان باتوں کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور آپ وہ حصہ بھی دیکھیں کہ جس میں عقل اور امید کے حوالے سے کچھ باتیں سر سید نے کی ہیں، اور وہ باتیں بڑی دلچسپ بھی ہیں اور سمجھنے کی ہیں۔ لہٰذا یہ جو حصہ ہے جس میں سر سید نے عقل کو جو ہے ویران جنگلوں سے تشبیہ دی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک ویران جنگل ہے، تشبیہ انداز ہے، ظاہر سی بات ہے تشبیہ کے انداز میں یہاں پر یہ پورا حصہ ہے۔ تو عقل کو جو ہے ویران جنگلوں سے تشبیہ دی ہے، اور بتایا ہے کہ عقل کا جو میدان ہے وہ بڑا تنگ ہے، یعنی نیرو ہے۔ یہ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ سر سید کا نظریہ جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ تو بالکل مختلف ہے اس سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید نے ہمیشہ عقل کو زیادہ اہمیت دی، مگر اس مضمون میں سر سید عقل کے بجائے کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ امید کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہے یعنی نیرو ہے، اور وہ اس طرح سے کام نہیں کرتی جس طریقے سے امید جو ہے
وہ کام کرتی ہے۔ لہذا سر سید نے موازنہ کرتے ہوئے عقل کے بجائے امید کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ہم اس حصے کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر سید نے کہا کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، جبکہ زندگی کا چراغ ٹمٹماتا ہے اور دنیاوی حیات کا آفتاب لبے بام ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں میں گرمی نہیں رہتی، رنگ فق ہو جاتا ہے، منہ پر مردنی چھاتی ہے، ہوا ہوا میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں ملنے کو ہوتی ہے، تو تیرے ہی سہارے سے وہ کٹھن گھڑی آسان ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ موت کی اٹل حقیقت کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ جو لمحہ ہے موت کا، اس میں بھی آسانی کب آتی ہے؟ جب ہم امید کے سہارے اس تکلیف دہ صورتحال میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے بعد راحت ہے، اس کے بعد زندگی ہے، اس کے بعد جو ہے ایک ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ تو اس طرح سے وہ موت کی اٹل حقیقت کو طے کرنے کے لیے ایک امید کا دیا دل میں روشن کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور اس کٹھن اور تکلیف دہ مراحل سے گزر کر اس راحت کا یقین دلاتے ہیں جو راحت جو ہے وہ آگے کے زمانے میں ان کو ملنے والی ہے۔ تو اس کے بعد جو ایک اور جگہ انہوں نے کہا، غور سے دیکھنے والی بات ہے، وہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کی کٹھن گھڑی میں کچھ امید نہیں ہوتی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تیری بادشاہت وہاں بھی ہے۔ قیامت پر یقین نہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ تمام زندگی کی تکلیفوں کا اب خاتمہ ہے اور پھر کسی تکلیف کے ہونے کی توقع نہیں۔ وہ اب اپنے اس بے تکلف آنے والے زمانے کی امید میں نہایت بردباری سے اور رنجوں کے زمانے سے آخر ہونے کی خوشی میں نہایت بشاشت سے یہ شعر پڑھتا ہوا جان دیتا ہے۔ بقدر ہر سکون راحت بود بے نگر، تو یہ فارسی کا شعر جو یہاں لکھا ہے۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید نے کیا باتیں کی ہیں، کہ سر سید نے بتایا ہے کہ بھئی اس لمحے میں بھی امید کا دامن تھام کر ہی آپ ان مشکل لمحات کو بآسانی گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو سر سید کی اس پیغام کو لازمی بات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب سر سید یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی مثالیں بھی بہت زوردار انداز میں وہ دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسی ایسی مثالیں انہوں نے دی ہیں، ظاہر سی بات ہے وقت ذرا کم ہے، تو ایسی ایسی مثالیں دی ہیں کہ جس کو پڑھ کر واقعی یقین ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز زندگی میں بے حد ضروری ہے، اور وہ امید کی دولت ہے۔ امید کی دولت کے ذریعے سے آپ زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کے لیے دشوار ہے، مشکل ہے۔ لہذا سر سید اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے کہتے کیا ہیں اور لکھیں گے کیسے ان باتوں کو، آئیے دیکھتے ہیں۔ سر سید نے عام طور پر عقل اور نیچر کو بہت اہمیت دی ہے۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے اپنے نظریات کے خلاف اظہار خیال کرتے ہوئے عقل کے مقابلے میں امید کو زیادہ اہمیت دی۔ وہ مضمون میں یہ اہم سوال اٹھاتے ہیں کہ جس عقل کو ہم سب سے افضل اور برتر سمجھتے ہیں، بقول مصنف اس کا میدان نہایت تنگ ہے۔ عقل کو ویران جنگلوں سے تشبیہ دیتے ہوئے سر سید نے امید کی اہمیت کو یوں بیان کیا ہے کہ عقل کے ویران جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے یعنی امید ہی کے گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ہے۔ عقل کے ویران جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بتا رہا ہے کہ سر سید جو ہے وہ عقل سے زیادہ امید کو اہمیت دے رہے ہیں، اور امید کو جو ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ عقل کو ویران جنگلوں سے تشبیہ دے رہے ہیں اور اس کے میدان کو بہت تنگ بتا رہے ہیں۔ اور اس نظریے کو ہم سر سید مخالف نظریہ سمجھتے ہیں عام طور پر، لیکن سر سید اس میں ایک مختلف انداز میں یہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم حوالہ ہے اس مضمون کا، جس سے سر سید کی باتوں کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد جو ایک آخری موضوع، آخری پوائنٹ، آخری نقطہ جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے ادبیت۔ اس مضمون میں اور بہت سی باتیں جو ہم نے اس سے قبل بیان کی 2 ویڈیوز میں، اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مضمون میں ایک ادبی شان بھی پائی جاتی ہے۔ سر سید نے جس طریقے سے
اس مضمون میں زبان و بیان کا استعمال کیا ہے وہ اس کی ادبی شان کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ سر سید نے کہیں کہیں ریمنگ ورڈز یعنی ایسے الفاظ جو آواز کے لحاظ سے یکساں ہیں بہت زیادہ استعمال کیے ہیں، لفظوں کی تکرار سے ایک راگ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ شاعرانہ انداز ہے بنیادی طور پر، لیکن سر سید اس کے مخالف رہے ہیں ہمیشہ اس نثر کے، لیکن اس مضمون میں کہیں نہ کہیں یہ ادبیت ضرور آپ کو دکھائی دے گی، یہ ادبی شان آپ کو ضرور ملے گی۔ تو اب ان باتوں کو لکھیں گے کیسے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سر سید کے مضمون نگاری کا بنیادی حوالہ ادب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مضمون کے مقصدی یا دوسرے پہلوؤں کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ نصاب میں شامل مضمون میں بھی سر سید زبان و بیان کا ایسا انداز اپناتے ہیں جو اس کی ادبی شان میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ مضمون کے بہت سے حصوں میں شاعرانہ خوبیاں ملتی ہیں۔ بقول جمیل جالبی، ڈاکٹر جمیل جالبی، مضمون کو پڑھ کر ایک راگ سا سنائی دیتا ہے، راگ، سر، ٹھیک ہے۔ سر سید نے نثر میں بھی ایسا آہنگ پیدا کیا جو اپنا جادو جگا رہا ہے۔ اس مضمون کے چھوٹے چھوٹے جملے لہروں کی طرح بہتے ہوئے راگ پیدا کرتے ہیں، اور بڑے جملوں میں لفظوں کی تکرار اس راگ کو ایک لے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لفظی تکرار کی ایک مثال دیکھیے۔ اب یہ مضمون سے ایک چھوٹا سا حصہ جو ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے اس کی مثال ہے، تیری ہی برکت سے خوشی، خوشی کے لیے نامآوری، نامآوری کے لیے بہادری، بہادری کے لیے فیاضی، فیاضی کے لیے محبت، محبت کے لیے نیکی، اور نیکی کے لیے تیار ہے۔ تو اب دیکھیں یہ جو ایک ہی لفظوں کی تکرار ہے، تیری ہی برکت سے خوشی، خوشی کے لیے نامآوری، نامآوری کے لیے بہادری، بہادری کے لیے فیاضی، فیاضی کے لیے محبت، اور محبت کے لیے نیکی، نیکی کے لیے تیار ہے۔ تو سر سید کے بیان کی سادگی اور صفائی اس مضمون میں بہت نمایاں ہے، مگر اس طرح کی لفظی تکرار سے ایک آہنگ، ایک ردھم بھی پیدا کیا ہے جو اس مضمون کی ادبی شان کو بڑھاتا ہے۔ اس کی سادگی اور صفائی کے باوجود انہوں نے اس مضمون میں شاعرانہ نثر کا بھی حق اچھی طرح سے ادا کیا ہے، اور یہ اس مضمون کی ایک اہم خوبی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں جن نکات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ آپ کو اس مضمون کو سمجھنے میں مددگار رہی ہوں گی۔ آپ کے لیے آپ اس مضمون کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ ضروری ہے کہ آپ او لیولز اردو 3247 کی جو کتاب ہے، تیسرا ایڈیشن آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے جو شائع ہوئی ہے، اس کا مطالعہ ضرور کریں ان صفحات کا، تاکہ اور زیادہ بہتر طریقے سے ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو جو ہے وہ اس موضوع پر تیسری ویڈیو ہوگی جو کہ اسلوب کے بارے میں ہوگی۔ انشاءاللہ 2 ویڈیوز پر مشتمل یہ سیریز بھی جلد آپ کے سامنے ہوگی۔ ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے، بتائیے کہ آپ کی ضرورتیں کیا ہیں، آپ کا مطالبہ کیا ہے، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، کون سے موضوعات میں آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ویڈیو کو اپنے طلبہ تک ضرور بھیجیے، بچوں میں پھیلائیے، تاکہ وہ طالب علم جو ٹیوشن وغیرہ نہیں لے پا رہے ہیں، مشکلات ہیں ان کو بھی آسانیاں میسر آئیں، اور وہ ان ویڈیوز کی وجہ سے اچھے نتائج ضرور حاصل کر سکیں۔ یہی ہمارے اہداف ہیں، یہی ہمارے مقاصد ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔